السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. کل ہی میں نے ایک بریکنگ دی تھی اور یہ میں نے بتایا تھا کہ گیم از اوور، اور اس سلسلے میں بہت اہم ذرائع نے بتایا تھا کہ گیم از اوور. اور اس میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ عمران خان از آلسو گیون اپ، لیٹ اٹ گو. آج عمران خان صاحب نے کسی نجی اہم ترین میٹنگ میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن میں کوئی سودے بازی نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ میں استعفیٰ کسی صورت میں نہیں دوں گا. عمران خان صاحب کے بارے میں مجھ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں 3.5 سال میں کہ جو وہ کہتے ہیں اس سے وہ الٹا کرتے ہیں. جتنی بھی باتیں آج تک انہوں نے قوم سے وعدہ کیے، جو بولا، جو کچھ بھی کہا، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، قرض نہیں لیں گے، آپ کے ڈاکو چوروں کو نہیں لیں گے، آپ کے کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ کابینہ چھوٹی رکھیں گے، وہ تمام باتیں جو انہوں نے کی اس سے الٹ کی انہوں نے. یہ جب بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، تو میں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اگر ماضی کی ایکسپیرینس کو دیکھا جائے اور آپ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو گویا استعفیٰ نہیں دوں گا سے مراد ہے کہ یہ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہو گئی، لیکن عملی طور پر آپ استعفیٰ دیں گے. یہ ماضی کی ان کی باتوں کو لے کر میں نے کہا. پھر میں نے کل ویلاگ کیا اور بتایا، ایک بریکنگ دی، بہت ہی اہم نیوز تھی کہ جناب گیم از اوور. آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حالانکہ آج اسمبلی کا اجلاس، اس اجلاس میں کپتان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا، وہ آپ کے آخری بال تک مقابلہ کیا کرتے؟ آپ کے آج کے اجلاس میں اپوزیشن فیلڈنگ پہ کھڑی رہی، لیکن حکومت جو ہے وہ فرار ہو گئی. کپتان آخری اوور تک کھیلنے کے بجائے، آخری بال تک کھیلنے کے بجائے پہلی بال ہی نہیں کھیلا بلکہ فرار ہو گیا. اس کو عموماً ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب امپائر ایسے سچویشن میں جب گیم سے ٹیم اس طرح بھاگ جائے، نہیں آئے، تو اس دوسری جو آپ کے ٹیم ہوتی ہے اس کو واک اوور مل جاتا ہے. تو آج اسمبلی میں اپوزیشن کو واک اوور مل گیا اور کپتان کھیل سے فرار ہو گئے. اور یہاں پہ بھی اسپیکر نے گن کیا، اپنے حلف کو توڑا، آئین کی خلاف ورزی کی اور اجلاس کو 28 تک ملتوی کر دیا عدم اعتماد کو ایجنڈے میں لانے کے باوجود. اسپیکر مسلسل غیر آئینی کام کر رہا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں اسپیکر پہ کرپشن کا بہت بڑا چارج خود عمران خان نے لگا دیا ہے. بہت بڑا چارج عمران خان نے لگایا ہے کہ جناب، اور بھی لوگ ہیں، ان میں گورنرز بھی ہیں، ان کے سینئر وزیر محمود الرشید بھی ہیں، شاہ فرمان صاحب بھی ہیں، اور عمران اسماعیل ہیں. ان پہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ کے جو اکاؤنٹس کھولے تھے، چیئرمین نے یا PTI نے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے کھولا. وہاں جو پیسے پارٹی فنڈ کے آئے وہ PTI نہیں جانتی کہاں گئے وہ پیسے. گویا سنگین الزام ہے لوٹ مار کا، غیر قانونی اقدام کا. تو ایک طرف اسپیکر، پرٹیکولرلی میں آج اسپیکر کو لے رہا ہوں کہ اسپیکر غیر قانونی کام کے حوالے سے، غیر آئینی کام کے حوالے سے پہلے ہی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ چکی ہیں، اور آج کا اجلاس بھی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر انہوں نے اپنے غیر آئینی اختیارات کا استعمال کیا. دوسری طرف سپریم کورٹ شٹ اپ کال حکومت کو دے چکی ہے، جس کے ریفرنس پہ صدارتی ریفرنس لے کر وہ گئے تھے، اور ابھی مزید اس کے اوپر شٹ اپ کال آنی ہے. وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ حکومت وہاں پہ بھی ہار چکی ہے. تو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ عمران خان کے پاس 2 ہی آپشن رہ گئے ہیں، ایک عدم اعتماد کو فیس کریں، ایک استعفیٰ دیں. عدم اعتماد کو فیس کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، اور آج بھی اپوزیشن کے نمبر پورے تھے اور حکومت بھاگ گئی. کپتان کھیل سے بھاگ گیا. کپتان آخری بال کو سامنا کرنے کے بجائے پہلی ہی بال پہ جو ہے
کھیلنے سے کترا گیا، فرار ہو گیا، اور پھر کسی نجی اہم ترین میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جی میں عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن سودے بازی نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان سے سودے بازی کون کر رہا ہے؟ خان خود سودے بازی کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ مثلا فرض کوئی کہتا ہے کہ بزدار کو ہٹاؤ، چلو سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں مت کریں سودے بازی۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ وزارت عظمیٰ سے ہٹ جائیں اور جہانگیر اس کو شامت قریشی کو بنا دیں، اسد عمر کو بنا دیں، اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے تو یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے۔ لیکن اپوزیشن تو آپ سے کوئی سودے بازی نہیں کر رہی، کیونکہ اپوزیشن تو بہت اسٹرانگ پچ پہ ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہی ہے جس میں وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے۔ دوسری طرف ادارے جو ہے وہ بھی آپ سے کوئی لین دین کی بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ بہت آپ نے کوشش کی کہ لین دین ہو جائے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اس سیاسی کشمکش، آئینی بحران، سیاسی بحران جو بھی ہے، جمہوری طریقے سے یہ دونوں اتحاد اپنا اپنا مسئلہ حل کرے۔ تو ادارے بھی آپ کو نہ بلیک میل کر رہے ہیں، نہ آپ سے سودے بازی کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ اور بڑی بیوقوف ہوتی ہے اپوزیشن اگر آپ سے سودے بازی کرے۔ وہ تو کہہ رہی ہے آئیے عدم اعتماد کو فیس کریں آئینی اور قانونی طور پر۔ آپ 172 لے آئے تو آپ وزیر اعظم رہیں، اور 172 آپ نہیں لا سکے تو آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ ان چیزوں کو فیس کرنے کے بجائے غیر قانونی، غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر آپ 10 لاکھ کے مجمع کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اچھی طرح یہ پتہ ہے کہ 10 لاکھ کا مجمع آپ نہیں جمع کر سکتے۔ آپ کو انٹرنلی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کے بڑی کوشش کے باوجود لوگ، کیونکہ اب وہ جذبہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوامی طور پر اب آپ کے لیے وہ پذیرائی نہیں ہے جو 2018 میں تھی۔ حالانکہ اس وقت بھی لوگ بہت زیادہ تعداد میں نہیں نکلے، پاکستان عوامی تحریک کے لوگ نکلے زیادہ، لیکن آج کو زوم تھا۔ لیکن اب آپ کو انٹیلیجنس رپورٹ مل گئی کہ نہیں نکلیں گے، آپ سے کہیں زیادہ اپوزیشن کے لوگ نکلیں گے بہت بڑی تعداد میں۔ تو گویا وزیر اعظم استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ عہدہ کیسے چھوڑیں گے؟ وہ ظاہر ہے استعفیٰ ہی دیں گے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ عدم اعتماد کو فیس کریں گے تو یقیناً کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو بہت بڑی سبکی ہوگی کہ جس دن عدم اعتماد ہوگا اس دن وزیر اعظم کے اگینسٹ بہت بڑی ووٹ پڑیں گے۔ جیت تو اپوزیشن جائے گی لیکن اتنے زیادہ ووٹ پڑیں گے کہ تاریخ بن جائے گی، اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی موت ہوگی، کیونکہ یہ سیاسی اور جمہوری لڑائی ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شہید ہوا ہوں یا مجھے ہٹایا گیا ہے۔ جیسے نواز شریف نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نواز شریف کو تو غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے سپریم کورٹ کے ذریعے نکالا گیا، اور ایک ایسی ایشو پہ نکالا گیا جس ایشو کا تعلق نہیں تھا۔ تو وہ تو کہہ سکتے تھے کہ جی مجھے کیوں نکالا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ یہ تو رائٹ ہے۔ آپ سے پہلے بھی وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد آیا ہوا، یہ تو رائٹ ہے جمہوری اور اپوزیشن، جمہوریت میں اپوزیشن کا، اور وہ آئینی اور قانونی طریقے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں وزیر اعظم کے۔ پارلیمنٹ جو کہ وزیر اعظم طے کرتی ہے، اس کی اکثریت آپ کو وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ گویا آپ کو کوئی نہیں نکال رہا، آپ کو پارلیمنٹ نکال رہی ہے، اور پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے، اور جمہوریت میں یہ حق ہے۔ کوئی دوسرا وزیر اعظم آئے گا اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی چلتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے پارلیمانی نظام میں کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو اس میں بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب عہدہ چھوڑنے کو تیار ہیں، سودے بازی کی بات کر رہے ہیں کہ میں سودا جو ہے وہ میں سودے بازی نہیں کروں گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا سودے بازی آپ کے لوگ تو کر سکتے ہیں، آپ کے درمیان ہو سکتا ہے، آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے، لیکن اپوزیشن یا اداروں کو کوئی آپ سے سودے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اپوزیشن اور ادارے نیوٹرل ہیں اور اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ مکمل طور پر اس کی گرفت بہت اسٹرانگ ہے، تو وہ اور عدم اعتماد کی تحریک کو دے چکی ہے اور وہ انٹیکٹ ہے، اور آج بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی اکثریت ہے، تو وہ سودے بازی کیوں کریں گے آپ سے؟
تو گویا کلیئر کیجئے کہ کون آپ سے سودے بازی کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کے لیے حالات استعفیٰ کی طرف جا رہا ہے، سپریم کورٹ میں آپ کی سبکی ہو چکی ہے، اب کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ 10,000 15,000 افراد نکل بھی آئیں تو بھی آپ ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے. اور آپ ایسا کوئی آرڈر جاری کرنے چاہتے ہیں تنظیمی جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہو، اس کا بھی بڑا زبردست ری ایکشن آئے گا اور وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا. چنانچہ اس لیے آپ نے آخر آج اقرار کر لیا کہ آپ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات لگے کہ میں کوئی سودے بازی نہیں کر رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ گیم از اوور. عمران خان از آلسو گیون اپ. لیٹ اٹ گو. اب آج اس بات کی تصدیق ہو گئی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.